السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 27 ستمبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ دن کے 8:45 بج چکے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ اسد الدین اویسی اکابر علماء کی نظر میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی خبریں سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے تفصیل سے رپورٹ سنتے ہیں۔ مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الدین اویسی کی خدمات اور قیادت کی تعریف میں کئی اہم نکات بیان کیے ہیں۔ مولانا ولی رحمانی کو مسلمانوں کے تعلیمی، معاشی اور سیاسی مسائل پر گہری بصیرت حاصل تھی اور انہوں نے ہمیشہ ان مسائل کو شدت کے ساتھ حکومت اور حکومتی اداروں کے سامنے اٹھایا۔ انہوں نے اویسی کی اس بات کی خاص طور پر تعریف کی کہ اویسی نے مسلمانوں کے آئینی اور سیاسی حقوق کے لیے مضبوط موقف اختیار کیا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اقلیتوں کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ مولانا ولی رحمانی اس بات کے بھی حامی تھے کہ مسلمان جمہوری حقوق اور تعلیم کے میدان میں آگے آئیں، جیسا کہ اویسی کی سیاست نے اس ضرورت کو اجاگر کیا۔ مولانا ولی رحمانی نے مسلمانوں کی نمائندگی اور تعلیم کو اویسی جیسے رہنماؤں کے ذریعے اہمیت دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ قوم اپنے حقوق کی بہتر حفاظت کر سکے۔ وہیں مولانا ارشد مدنی نے اسد الدین اویسی کی قائدانہ صلاحیتوں اور ان کے دینی و سیاسی کردار کی تعریف کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اسد الدین اویسی کی بہادری اور بے باکی خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ میں ان کی آواز کو بلند کرنے میں قابل قدر ہے۔ وہ اویسی کو ایک مضبوط اور بااثر لیڈر سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کے مسائل کو قومی سطح پر پیش کرتے ہیں اور ان کی جرأت مندانہ سیاست کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا ماننا ہے کہ اویسی جیسی شخصیات مسلمانوں کو اعتماد اور حوصلہ فراہم کرتی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے اسد الدین اویسی کے بارے میں بھی حوصلہ افزا کلمات کہے ہیں۔ ان کی بے باکی اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے کی صلاحیت کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اویسی جیسے رہنما مسلمانوں کو اعتماد دیتے ہیں اور ان کی نمائندگی مضبوطی سے کرتے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اسد الدین اویسی کی سیاست اور قیادت کے حوالے سے ایک مثبت رائے دی ہے۔ انہوں نے کھلے خط میں اویسی کو مشورہ دیا کہ وہ یوپی کے انتخابات میں صرف ان سیٹوں پر زور دے جہاں ان کی کامیابی یقینی ہو اور باقی سیٹوں پر گٹھ بندھن کے حق میں اپیل کرے۔ مولانا سجاد نعمانی کا خیال تھا کہ اس حکمت عملی سے اویسی کی مقبولیت اور مسلمانوں کا اعتماد بڑھے گا، جس سے مسلم قیادت کو مزید مضبوطی ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اویسی جیسے سیاسی قائد کی ملت اسلامیہ ہند کو سخت ضرورت ہے اور وہ خود بھی آزاد مسلم قیادت کے حق میں دعائیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی جناب اسد الدین اویسی کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں۔ مولانا غلام محمد وستانوی نے اسد الدین اویسی کی سیاسی خدمات کو سراہا ہے، خاص طور پر ان کی مسلمانوں کے حقوق کے لیے مضبوط اور بے باک آواز اٹھانے کے حوالے سے۔ مولانا غلام محمد وستانوی نے اویسی کی قیادت اور مسلمانوں کے سیاسی مستقبل میں ان کے کردار کو اہم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اویسی ایک ایسے لیڈر ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں بلکہ دیگر محروم طبقات کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہیں ایک بڑی میٹنگ یا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فقیہ ملت، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کے بارے میں فرمایا کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب، جو اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی زبان ہیں، اور میں ان کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں اور پیچھے بھی کہتا ہوں، کسی خوف کے بغیر، کسی لالچ اور طمع کے بغیر، جذبات میں مشتعل ہو کر کے نہیں، دلیل کی قوت کے ساتھ جس طرح یہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے آخر میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کو بہت ساری دعائیں بھی دیں۔ یقیناً اسد الدین اویسی صاحب صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر مظلوم کی آواز ہیں۔ شماب احمد کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کا تعلق بھارت کے ایک معروف سیاسی خاندان سے ہے جو سید ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسد الدین اویسی کا خاندان حیدرآباد دکن میں آباد ہے اور وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور ایک معروف سیاست دان ہیں، اور وہ لوک سبھا کے رکن بھی ہیں جہاں وہ حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اویسی کی سیاست زیادہ تر مسلمانوں اور اقلیتی طبقات کے حقوق کے تحفظ پر مرکوز ہے اور وہ ان کے سیاسی اور سماجی مفادات کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کی تقریری صلاحیت، قانونی علم اور پارلیمنٹ میں جارحانہ انداز سے مسائل اٹھانے کی وجہ سے انہیں کافی شہرت ملی ہے۔
اویسی کا ماننا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں اپنی شناخت، حقوق اور مساوات کے لیے مضبوط اور واضح آواز کے ساتھ سیاسی میدان میں موجود رہنا چاہیے۔ اسد الدین اویسی کا خاندان بھی سیاست میں طویل عرصے سے سرگرم ہے اور ان کے والد سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور لوک سبھا کے رکن رہ چکے ہیں۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ضلع سہارنپور کے انتخابی اجلاس کا انعقاد۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے صاحبزادے مولانا حبیب اللہ مدنی ایک مرتبہ پھر ضلع صدر جبکہ قاری عامر مظاہری جنرل سیکرٹری منتخب۔ جمعیت علماء ضلع سہارنپور کے انتخابی اجلاس کا انعقاد مدرسہ احیاء العلوم سہارنپور میں کیا گیا، جس کی صدارت مولانا سید حبیب اللہ مدنی نے کی۔ اس موقع پر مولانا حبیب اللہ مدنی نے اپنی صدارتی خطاب میں جمعیت علماء ہند کی تاریخ، خدمات اور کاز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس دور میں امت مسلمہ کو بہت سی مشکلات درپیش ہیں۔ ایک مشکل اور مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ مشکلات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ان حالات میں سبھی اراکین کو محنت و جانفشانی کے ساتھ خدمات انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجلس میں شریک سبھی اراکین نے اتفاق رائے سے ایک بار پھر آئندہ ٹرم کے لیے مولانا حبیب اللہ مدنی کو ضلع صدر منتخب کیا۔ مولانا محمد عامر مظاہری محتمم مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی کو ضلع جنرل سیکرٹری، جبکہ حاجی ایم محمد شاہد زبیری، مولانا قاری سعید احمد اور مولانا محمد شوکت کنڈا تینوں حضرات کا نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخاب کیا گیا، جس کے لیے موجود سبھی حضرات نے تائید و توثیق کی۔ ناظم جمعیت علماء ضلع سہارنپور کے عہدے کے لیے ضلع صدر مولانا حبیب اللہ مدنی نے مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی کا نام پیش کیا، جسے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ قاری زبیر کریمی کو ایک بار پھر تنظیم کا خازن منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس مجلس میں شہر سہارنپور کی یونٹ کے عہدیداران کا بھی انتخاب عمل میں آیا۔ وہیں دوسری جانب دہلی القاعدہ معاملہ مولانا انظر شاہ کو بڑی راحت۔ مولانا کے مقدمے سے ڈسچارج کے خلاف داخل پیٹیشن کو دہلی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ جمعیت علماء نے قانونی امداد فراہم کی۔ دہلی ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے آج یہاں مشہور عالم دین مولانا انظر شاہ کو بڑی راحت دیتے ہوئے استغاثہ کی جانب سے ان کی رہائی کے خلاف داخل اپیل کو دفاعی وکیل کے اعتراض کے بعد خارج کر دیا۔ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزامات کے تحت مقدمے کا سامنا کرنے والے مشہور عالم دین مولانا انظر شاہ قاسمی کو سال 2017 میں دہلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت نے دہشت گردی کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا تھا، جس کے بعد ان کی جیل سے رہائی بھی ہو گئی تھی، لیکن استغاثہ نے سیشن عدالت کے فیصلے کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے استغاثہ کی جانب سے داخل پیٹیشن کو سماعت کے لیے قبول کرتے ہوئے مولانا انظر شاہ کو نوٹس جاری کیا تھا۔ عدالت کی جانب سے نوٹس ملنے کے بعد جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء کرناٹک نے ایڈوکیٹ ایم ایس خان کو مولانا انظر شاہ کے دفاع میں مقرر کیا تھا، جنہوں نے دہلی ہائی کورٹ میں مولانا انظر شاہ کا کامیاب دفاع کیا۔ دہلی ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس پرتھیبا ایم سنگھ اور جسٹس امت شرما نے استغاثہ کی عرضداشت کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ انہوں نے نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے میں کافی تاخیر کر دی ہے اور یہ تاخیر ناقابل معافی ہے۔ بینچ نے مزید کہا کہ نچلی عدالت کے فیصلے کو 90 دنوں کے اندر چیلنج کرنے کا قانون ہے، لیکن اس معاملے میں تاخیر کافی زیادہ ہے، لہٰذا استغاثہ کی جانب سے داخل اپیل کو خارج کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی استغاثہ نے مولانا انظر شاہ کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی تھی، جسے تکنیکی بنیادوں پر ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔ خصوصی این.آئی عدالت سے مولانا انظر شاہ کو ملنے والی راحت کو 2 مرتبہ استغاثہ نے دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں اسے دونوں مرتبہ منہ کی کھانی پڑی۔ سال 2017 میں خصوصی این.آئی نے عدالت کے جج سدھارتھ شرما نے مولانا انظر شاہ کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں یہ تحریر کیا تھا کہ تحقیقاتی دستہ عدالت کے سامنے یہ ثبوت نہیں پیش کر سکا کہ مولانا انظر شاہ قاسمی نے کبھی پاکستان کا دورہ کیا تھا، لہٰذا ملزم کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا اور انہیں مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ مولانا انظر شاہ کے جلسوں کی تقریروں میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ القاعدہ سے جڑنے کے لیے نوجوان طبقے کو اکسانے کا کام کر رہے تھے، نیز دیگر ملزمین سے ان کے تعلق بھی ثابت نہیں ہو سکے۔ واضح ہے کہ مولانا انظر شاہ کو دہلی پولیس نے ممنوعہ تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزامات کے تحت جنوری 2016 میں گرفتار کیا تھا، لیکن استغاثہ عدالت میں ان کے خلاف الزام ثابت ہی نہیں کر سکا، لہٰذا مقدمہ شروع ہونے سے قبل ہی انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔
مولانا اندر شاہ کے مقدمے سے ڈسچارج ہونے کی وجہ سے استغاثہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے آنند فانان سیشن عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، جہاں دونوں مرتبہ جمعیت علماء کے وکیل کی بروقت مداخلت کی وجہ سے استغاثہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ صدر جمعیت علماء کرناٹک مولانا عبد الرحیم اور جنرل سیکرٹری محب اللہ خان امین نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔